اس کے بعد جب مہدیت کا دعویٰ کیا، دوسرا دعویٰ جو اس نے کیا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ عیسیٰ کون ہے۔ نزول عیسیٰ وہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جب قرب قیامت ہوگا، جب قیامت قریب ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ کون ہے؟ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ عیسیٰ کون ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، شکیل بن حنیف نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی شخصیات وہ شخصیات ہیں اور آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ اس لیے آپ کا نام قرآن نے روح رکھا اور کلمہ رکھا ہے، کلمۃ القاہا وروح من، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ معجزہ تھا کہ آپ نے شیرخواری کے عالم میں دودھ پینے کے زمانے میں آپ نے لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ شکیل بن حنیف کا باپ موجود، حنیف جس کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے وہ موجود ہے، باپ سے پیدا ہوا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، وہ کذاب ہے، کافر ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، ایک زمانہ گزارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ بھی ہمارا امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ جب قرب قیامت ہوگا تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس میں زمین پر اتریں گے، اس مینارے پہ اتریں گے، پھر سیڑھی لگا کر کے زمین پہ اتریں گے۔ گدھے کو اتنا نہیں معلوم دمشق کہاں ہے اور دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ ہونے کا۔ شکیل بن حنیف کو اتنا نہیں معلوم دمشق کہاں ہے اور دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ ہونے کا۔ جب سفید مینارے کی بات آئی، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ ہوا کہ سفید مینارے کو اتریں گے، تو اس نے جو ہے اپنے شہر میں سفید مینارہ بنوایا، سفید مینارہ بنوایا۔ ایک چٹکلے کی بات، شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا عروج میں، مرزا غلام احمد قادیانی کا عروج علامہ کشمیری کا زمانہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے پائے کے عالم اس وقت تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اپنی جان کو دھوپے پہ ڈالا ہے، جیل کی کوٹری کی صعوبتیں برداشت کی ہیں کہ ہمارے رہتے ہوئے ختم نبوت کے اوپر آنچ آ جائے، کوئی انگلی اٹھائے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہم کیسے آسانی کے ساتھ اس کی باتوں کو مان لیں گے۔ تو اس نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا کہ دیکھو اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مینارہ بھی بن چکا ہے، مینارہ بھی بن چکا ہے، دیکھو میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، دونوں مینارے پہ چڑھتے ہیں اور مینارے سے کودیں گے، جس کی جان بچ جائے گی وہ سچا اور حق پرست ہوگا، جس کی جان بچ جائے گی وہ سچا اور حق پرست ہوگا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ عطا اللہ ادھر آؤ، شاگرد بھی تھے، بے تکلف بات کرتے تھے، تو کہا کہ عطا اللہ ادھر آؤ، تم نے کیا بیوقوفانہ بات اور شرط لگا لی اس سے؟ تو کہا کہ استاد صاحب، علامہ کشمیری استاد صاحب، عطا اللہ اتنا پاگل ہے، سرفراہ ہے، ارے جب وہ مینارے پہ جاتا تو میرے کودنے سے پہلے میں خود ہی اس کو دھکے دے کے گرایا تو مر جاتا ہوں، میں خود ہی اس کو دھکے دے کے گرایا تو خود ہی مر جاتا، مجھے کودنے کی باری نہیں آتی۔ ایک چٹلا مسکرانے کے لیے، ہنسنے کے لیے کہ اس نے اگر مینارہ بنایا تو مینارہ بنانا اس بات کی علامت تھوڑی نہیں، ثبوت تھوڑی نہیں کہ وہ عیسیٰ اپنے آپ کو ثابت کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور جو اہم بات ہے کہ آپ تو نبی اور رسول ہیں پہلے سے، دنیا میں دوبارہ آپ کے نزول کے پہلے سے جب آپ پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور رسالت بھی دیا آپ کے اوپر تو انجیل نازل ہوئی، انجیل کتاب، آسمانی کتاب انجیل ہے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب اس زمین پہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا تو نبوت تو ان کی برقرار ہوگی۔ نبوت دینے کے بعد نعوذ باللہ نبوت سلب نہیں کی جاتی۔ نبوت دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نبوت کو چھینتا نہیں ہے، نبوت سلب نہیں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہوں گے، ان کی نبوت اور رسالت اپنی جگہ ان کی ذات کے ساتھ خاص ہوگی، برقرار ہوگی، لیکن آپ اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی دعوت امت کو نہیں دیں گے، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت محمدی پہ عمل بھی کریں گے اور شریعت محمدی کی دعوت بھی لوگوں کو دیں گے۔ شریعت محمدی پہ عمل بھی کریں گے اور شریعت محمدی کی دعوت بھی دیں گے۔ حضرت مہدی پھر ایک حدیث لاتے ہیں جو بعد فرقہ شکیل بن حنیف کے چیلے چپاٹے بھی ایک حدیث سامنے لاتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ حضرت مہدی وہی ہے جو عیسیٰ ہے۔ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کو مانتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ شکیل ایک ہی ہے نا، جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے۔ تو کہا کہ اس کا کیا مطلب، لا مہدی الا عیسیٰ، اس حدیث کا مطلب آج سمجھ لیں۔ مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والے لوگ، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنا ہوگی، ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے گا، ہدایت کے راستے پہ چلائے گا۔ مہدی کے معنی یہ ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ان کا نزول ہوگا تو آپ سے بڑا ہدایت یافتہ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے لا مہدی الا عیسیٰ، نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ علیہ السلام، مگر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے خاص فرمایا ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ سے بڑا ہدایت یافتہ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بشارت بھی دی تھی کہ آپ آخری نبی ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ لیے کہ مہدی کون ہے اور عیسیٰ کون ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ شکیل بن حنیف جس نے اپنے آپ کو مہدویت اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کیا وہ سچا ہے اپنے دعوے میں؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھوں ہمارے سامنے سر رگڑ رگڑ کے مر جائے، ہم اس کو مہدی اور عیسیٰ کہیں گے ہی نہیں، وہ تو جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں کچھ جھوٹا ہے۔ جب مہدی حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت فاطمہ کی نسل سے حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے تو یہ تو شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا، کہاں حضرت مہدی علیہ رضوان مدینہ میں پیدا ہونے والے اور مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، پھر پوچھ کر کے وہ دمشق جائیں گے اور آپ جو ہے اس وقت کے تمام لوگوں کو، امت کے لوگوں کو لے کر دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ آئیں گے، حضرت امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، پھر امام مہدی علیہ رضوان کا دنیا سے خاتمہ ہوگا، پھر آپ کا جو ہے خاتمہ ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت پھر دنیا کے اندر ایک فتنہ آئے گا، دجالی فتنہ، دجال آئے گا، اور اس وقت انتہائی دنیا کے اندر فتن و فساد برپا ہوگا، فتنہ فساد برپا ہوگا، یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، کہیں کسی کا خون نہیں بخشا جائے گا،
اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے گی، باوجود وسعت کے زمین تنگ ہو جائے گی، کیونکہ دجال کو اللہ تبارک و تعالی، دجال دنیا کے قیامت کی آخری علامت دجال کا خروج، دجال نکلے گا کہاں سے؟ خراسان سے نکلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے امریکہ اور فرانس سے دجال ہے۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، انسان کا نام ہے، وہ کسی شہر کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی سیٹلائٹ کا نام نہیں ہے۔ دجال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہیں جا رہے تھے، کشتی ان کی بہک گئی، دور جا کر کے کہیں کنارے لگی تو انہوں نے دجال کو دیکھا، وہاں پہ انہوں نے دجال کو دیکھا، پھر آ کر نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دنیا میں تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زنجیر میں جکڑ کر کے رکھا ہے، جب وقت آئے گا تب اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنی قوت دیں گے، اس کو اتنی طاقت دیں گے، اتنا اختیار دیں گے کہ اس کے ساتھ طرح طرح کی نہریں بہتی ہوں گی، پانی اس کے ساتھ بہ رہا ہوگا، ہوا کو بولے گا چل جائے گی، جناب زمین کو حکم دے گا اناج اگل دے گی، اناج زمین سے نکل جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ وہ ایک آدمی کا قتل کرے گا اور قتل مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیں گے، یہ اختیار دیں گے۔ وہ اس امت پہ سخت ترین زمانہ ہوگا، سخت ترین جو ہے ہماری اس امت کا یہ امتحان ہوگا، لیکن یاد رکھیں جو شخص اپنا یہ عقیدہ برقرار رکھے گا، اپنے عقیدے میں سچا اور پختہ ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ دجال کے ان بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور دجال کیسا ہوگا اس کا حلیہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا، آگے کو آنکھ ابری ہوئی ہوگی اس کی، اور ایک آنکھ سپال ہوگی، ایک روایت میں ایک آنکھ اس کی اندر کو دھسی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن اس کو دیکھتے ہی پڑھ لے گا۔ اب یہ سوچے میں تو پڑھا ہوا نہیں، کیسے پڑھ لوں گا؟ اس کا ایمان اس کو پڑھنے پہ مجبور کر دے گا۔ پڑھا ہوا تو نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اس کا عقید نبوت، عقید آخرت برقرار ہے، صحیح ہے، اپنے ایمان میں پکا ہے اور سچا ہے، تو دجال کے پیشانی پہ لکھے ہوئے کافر لفظ کو پڑھ لے گا، اور تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ جو مومن ہوگا اس کے لیے انتہائی، اس کو لیے جو ہے سخت ترین آزمائش کا وقت ہوگا، اس کو وہ کوئی چیز ملے گی نہیں کھانے پینے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس وقت مومن کیا کریں گے؟ اپنی بھوک اور پیاس کیسے بجھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت مومن سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا، اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی، اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دجال آئے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، جیسے نمک پگھل جاتا ہے، وہ پگھل جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پہ جا کر کے اس کا خاتمہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ ہیں جنہوں نے بچپن میں شیرگارگی کے عالم میں بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا ہے۔ عیسیٰ وہی ہے جو قرب قیامت میں جن کا نزول ہوگا، اور جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ شکیل بن حنیف جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دجال کا میں خاتمہ کروں گا، اور دجال فرانس اور امریکہ ہے، ابے گدھے بیوقوف عقل کے سر پھرے ہیں، ذرا سوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بتایا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا، اور تو کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس اور اس کے لفظ کو جوڑتا ہے کہ امریکہ میں الف اور فرانس کا فا اور امریکہ کا کاف اور ملا کے کافر ہوتا ہے۔ تیرے اتنے بڑے بیوقوف تو شاید دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہوگا۔
اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ بہت ہی سنگین فتنہ ہے جو قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر کے، جو حضرت مہدی اور عیسیٰ کا سہارا لے کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں نوجوان بچے، انہیں ان سب چیزوں سے آگاہ کریں اور فتنہ شکیلیت کو بتلائیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے، اور صرف مردوں میں نہیں، نوجوانوں میں نہیں یہ فتنہ، اب تو عورتوں میں بھی یہ فتنہ آ گیا ہے۔ بازار چلتے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے، گھر کے اندر آتی ہیں پڑوسن بن کر کے، وہ ہمارے مستورات کو، ماں بہنوں کو بتاتی ہیں کہ تم کو پتہ ہے مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے، ایک نبی آ چکے ہیں اور وہ دجال کی تلاش میں دجال کو قتل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بات سنی تھی کہ مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ ہاں ہو چکا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا پہلے اس بات کو مانو۔ ہاں میں نے مان گیا، چل دکھاتا ہوں۔ اب اس کے ہاتھ پہ جا کے بیٹھے، ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل گیا، دوبارہ لاکھ اس کو سمجھاتے رہے، اللہ جب ہدایت دے گا جبھی دوبارہ وہ اسلام قبول کرے گا، ورنہ ایسے مرتدین اور کافر کو دوبارہ اسلام اور ایمان کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جن سے آپ حضرات کو آگاہ کرنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ظہور مہدی کیا ہے، خروج دجال کیا ہے، اور نزول عیسیٰ کیا ہے۔ اتنی تمام موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آئی۔ کیا اب بھی کوئی اگر آئے ہم کو بہکائے پھسلائے تو ہم اس کے بہکائے میں آ جائیں گے؟ بتائیں، ہم اس کے بہکائے میں آ جائیں گے؟ جبکہ ہم کو پوری حقیقت کا پتہ چل گیا، پوری حقیقت پتہ چل گیا۔ اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے تو اپنے دوست اور یار کو جو جن کے ساتھ کالج اسکول جاتے ہیں، جن کے ساتھ جاب کرتے ہیں، اگر ان کے اس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہو تو فوراً اس کو لا کر کے مسجد کے امام صاحب سے ملائیں، مسجد کے امام صاحب سے ملائیں، یا اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو صاف کہہ دیں کہ مہدی تو وہ ہوں گے جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے علماء سے، عیسیٰ تو وہ ہوں گے جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے علماء سے۔ اگر یہ مہدی و عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ دعویٰ ہی کافی ہے، اس کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ دعویٰ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس لیے زمین سے فتنہ شکیلیت کا خاتمہ فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ويرجع الأمر كله ونسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، شرکار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم ہم سب کا ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ و طیب روزی عطا فرما، ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رہے ایمان اعمال بھی زندہ رہے، اور جب موت کا وقت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ زبان میں جاری فرما۔ مولا کریم امت کے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ اتنے فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کے بہت تالے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہر گلی ہر نکڑ پہ ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو پھر رہے ہیں۔ مولا کریم ہماری ان سے حفاظت فرما، ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایسے فتنوں کا دنیا سے خاتمہ فرما۔ مولا کریم سے فتنوں سے دنیا کا خاتمہ فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مولا کریم اپنی سچی معرفت نصیب فرما،
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने की महब्बत हम सब के दिल में पैदा फरमा, आपकी आज़मत पैदा फरमा और आपके तरीक़े पे ज़िंदगी चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हमें कुरान की महब्बत नसीब फरमा, कुरानी अहकामात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक एक घरों में कुरान की तिलावत को ज़िंदा फरमा, कुरान को सही समझ कर तदब्बुर के साथ गौर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम कुरान को सीने से लगाए रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम उम्मत की नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा, ख़ास तौर से फ़लस्तीन के सह के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान बहुत मज़लूम है इस दुनिया में, अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा, ज़ालिम का खात्मा फरमा, तीनों हरम की हिफाजत फरमा। मौला करीम तीनों हरम की हिफाजत फरमा, हम सब को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं मौला करीम उनकी बीमारियों से जल्द निजात अता फरमा। जिन घरों में मौला करीम नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं मौला करीम उनका नेक सालेह रिश्ता अता फरमा, गैब से अता फरमा। कर्जदारों को कर्ज की अदायगी के गैब से सबील और रास्ते पैदा फरमा। मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गान दीन को उम्रों में बरकत अता फरमा, उलमा इकराम को उम्रों में बरकत अता फरमा, हमारे कायदीन की उम्रों में बरकत अता फरमा, उनका साया हमारे सरों के तादेर कायम और दायर पर फरमा। मौला करीम जो दुनिया से जा चुके हैं मौला करीम उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और जो दुनिया में मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुसलमान मर्द औरत को 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम तेरी ज़ात को पहचानने की और तेरी ज़ात से लौ लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मस्जिद की तरफ हम सब के दिलों को फेर दे। मौला करीम तमाम उम्मत के नौजवान नस्ल के को मस्जिद की तरफ फेर दे। मसाजिद की महब्बत फ़तेह अता फरमा, मसाजिद की, खानकाहों की, मदारिस की, दीनी मराकिज़ की और मकातिब की हिफाजत फरमा। मौला की ख़ास से हमारे स्कूल को भारत की हिफाजत फरमा। इलेक्शन आने वाला है मौला कि हमें अच्छा कैंडिडेट अता फरमा, इंसाफ और आदिल कैंडिडेट अता फरमा, जिसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत मिले, जिसके ज़रिए से इस्लाम को बढ़ावा मिले, जिसके ज़रिए से इस्लाम पे अमल करना आसान हो जाए। ऐसा हाकिम हमें अता फरमा। मौला करीम ऐसा हाकिम हमें अता फरमा, हमारी टूटी फूटी मारूज़ात को अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।